ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، وہ مسجد اقصیٰ جس کے آس پاس ہم نے برکتیں نازل فرمائیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے کی 27ویں شب کو حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی عطا فرمائی کہ میں اس مبارک جسم کے روح پاک کے ساتھ مکمل اللہ نے آپ کی ذات گرامی کو یہ معراج کا بہت اعلیٰ سفر کرایا اور وہ بلندی اور اونچا مقام عطا فرمایا جو اللہ کے بندوں میں کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا۔ اگرچہ علماء کرام بعض اس میں اختلاف رکھتے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج روحانی تھی یا جسمانی تھی، تو اس میں اکثر علماء جو مضبوط اور اعلیٰ درجے کے علماء ہیں ان کی تحقیق یہی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج عطا فرمائی گئی، ورنہ روحانی معراج تو متعدد بار اللہ نے آپ کو بہت سارے مخصوص اوقات میں عطا فرمائی۔ روحانی معراج تو یہ ہوتی ہے کہ جس میں مبارک اسی جگہ موجود ہے، اللہ نے کرم فرمایا اور روح کے سامنے اپنے کچھ انوار و برکات اور تجلیات ظاہر فرما دیا، تو یہ روحانی معراج ہوگا۔ جیسے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن فجر کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تاخیر سے تشریف لائے اور جلدی جلدی فرمایا بھائی تکبیر کہو۔ تکبیر کہی گئی، آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کے ارشاد فرمایا کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ جب سب لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج مجھے فجر کی نماز میں تاخیر کیوں ہو گئی؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے نہیں یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ رات تہجد میں اٹھ کر جب میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نفل نماز کی نیت باندھے ہوئے کھڑا تھا کہ اچانک میری آنکھیں مچنے لگیں اور میرے اوپر غنود کی طاری ہو گئی۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں، آنکھیں مچی ہوئی ہیں، غنود کی طاری ہے کہ میں اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوں اور اتنی شاندار صورت میں میرا رب میرے سامنے ہے کہ میں اس کے حسن کو بیان نہیں کر سکتا، اور مجھ سے فرما رہا ہے یا محمد۔ میں نے کہا لبیک یا ربی، اے میرے رب میں حاضر ہوں حاضر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، اے محمد یہ بتاؤ کہ یہ ہمارے اونچے درجے کے فرشتے آپس میں کیا بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اس وقت اس حالت میں ان فرشتوں کا مقام بھی حضور کو دکھا دیا جس مقام پر وہ فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 3 بار پوچھا اور تینوں بار میں نے یہی جواب دیا لا ادری،
اے میرے رب میں نہیں جانتا کیا گفتگو کر رہے ہیں. تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے اوپر کرم یہ ہوا کہ اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں شانوں کے درمیان اس طرح رکھی جس کی ٹھنڈک میں نے اپنی چھاتی میں محسوس کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا محمد. میں نے کہا لبیک یا ربی، اے میرے رب میں حاضر ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب بتاؤ کہ یہ ہمارے فرشتے آپس میں کیا بحث و مباحثہ کر رہے ہیں. تو کہا میں نے عرض کیا فی الکفارات، اے مولا یہ ان چیزوں کے بارے میں بحث کر رہے ہیں کہ جن پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ وہ کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشی الاقدام الی الجماعات والجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ واسباغ الوضوء حین الکریہات. کہ اے مولا گناہوں کو مٹانے والی چیزیں یہ ہیں کہ پاؤں سے چل کر جب بندے مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور فرمایا نماز پڑھنے کے بعد اگر ان کے پاس وقت ہوتا ہے اور مسجدوں میں بیٹھے رہتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. اور فرمایا تکلیف دہ موقعوں پر بھی پورا وضو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کس چیز میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں. تو کہا میں نے عرض کیا فی الدرجات، اے مولا یہ ان چیزوں میں گفتگو کر رہے ہیں کہ جن کو عمل میں لانے سے تو بندوں کے درجات بلند فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ وہ کیا ہے. تو کہا میں نے کہا کہ اللہ تو اپنے بندوں کو کھانے کھلانے سے لوگوں کے درجے بلند کر دے، اور جس وقت سب سو رہے ہوں تو اس وقت لوگ اٹھ کر جب تیری عبادت کرتے ہیں تو تو اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے. اور ایک چیز بیان کی ہے اس میں جو اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی. تو یہ تین چیزیں اس میں بیان کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا. دو چیزیں اس وقت ذہن میں آ رہی. بہرحال تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کرنے لگے اے باری تعالیٰ تو مجھے اپنی محبت عطا فرما، اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرما، اور ایسے اعمال کی محبت عطا فرما جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے. اور یہ بھی دعا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ تو مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جب تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے تو فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے مجھے تو اللہ اپنے دربار میں بلائے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو میں واقعہ تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ بالکل حق ہے، اسے اپنے پاس لکھ کر رکھ لو اور اسے یاد کر لو. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کرم فرمایا تو تہجد کی نماز میں آپ کو روحانی معراج عطا فرمایا. اور اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ روحانی معراج اور اللہ کا قرب اور اللہ کا روحانی طور سے دیدار متعدد مرتبہ حاصل ہوا ہے. اور یہ جو معراج ہے 27ویں شب کی یہ خصوصی وہ معراج ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مع جسم اطہر کے عطا فرمائی. اللہ جل شانہ وعم نوالہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہر طرح کے فتنے، امتحان اور آزمائش سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، چین، سکون اور اطمینان عطا فرمائے، اور دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ شاندار کامیابی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت و ترقیاں عطا فرما. ایمان اور عزت کے ساتھ ہم سب کو زندہ رکھ، ایمان اور عزت کے ساتھ بآسانی ہم سب کا خاتمہ فرما، ایمان اور عزت کے ساتھ آخرت میں ہمارا حشر فرما. آمین.